بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور ہمیں اچھی طرح آپ کی سچائی کا علم ہو جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت پر یقین ہو، مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا اور تیری قدرت اور میری نبوت پر ایک نشانی بھی ہوگی، اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون اور دوسری روٹی پر شہد، تیسری روٹی پر گھی اور چوتھی روٹی پر پنیر، 5ویں روٹی پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کا یہ سامان دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے کہ آخرت کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے بھلے تھے، مگر صبح اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی۔ یوں تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے ختم ہو گئے اور کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہوا کہ ان لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا ذکر سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔